حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں رسول عطا کیے جانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی۔ وہ اس طرح کہ 2500 سال تک کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ ہی نہیں کیا، اور جب ابراہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صاف کہہ دیا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ کیسا جواب دیا! وہ تو بہت عقل مند تھے۔ دراصل یہ سارا واقعہ اور یہ جواب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد دکھانے کا الہی انتظام تھا۔ پھر ننھے پرندے کنکر لے کر آئے اور ابراہہ کے لشکر پر گرا دیے، جس سے فوج کتوں کی طرح مرنے لگی۔ یہ واقعہ ماہ محرم میں ہوا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے، جس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کی علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی، آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن قصہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھی۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزا تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، کتابیں وغیرہ۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی خالوں یا کسی ہموار سطح والی چیز پر لکھ لی جاتی تھی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا تھا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں۔ حسب و نسب کے تو بہت ماہر ہوتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ ساری دنیا کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دولہا کی عمر قریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دولہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ زقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد کے بہت فرما بردار تھے، اس لیے وہ سفر شام پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھیں، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کی ننہال مدینہ میں تھی، وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی
عنہا بے حد صابر و شاکر خاتون تھی، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے، فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شیب ابی طالب میں ایک مکان، ایک دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور ایک لونڈی تھی۔ یہ لونڈی جس کا نام ایمن تھا بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اکیلے رہ جانے پر اداس ہو رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھیں، واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھا، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گیا۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخیل کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان چشمے برا تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرمانے کا ببرکت وقت آ گیا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلہ سوقل اللیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام شفا تھا، جو مشہور و معروف صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچے کو گود لینے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو، کوئی تکلیف ہو
یا کوئی ضرورت تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔